شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہم 11ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 11ویں پارے میں کل 16 رکوع ہیں اور اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل اور آخری پیج پر سورہ ہود کی ابتدائی آیات ذکر کی گئی ہیں۔ 11ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا کہ منافقین جو تھے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر جہاد میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کر دی، پہلے ہی بتا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے 2 طبقات ذکر کیے۔ ایک وہ طبقہ کہ جو مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتا، مسلمانوں کا برا چاہتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتا، اور دوسرا وہ کہ جو مسلمانوں کا خیر خواہ اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا تھا۔ ان دونوں طبقات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار کی اللہ تعالی نے شان بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس میں مسجد ضرار کا ذکر کیا، جس کو ہم اردو میں زرار پڑھتے ہیں، مسجد ضرار۔ اس کو مسجد ضرار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دین اسلام کے لیے سازشیں کرنے والے گروہ کے لیے یہ بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا، اور پھر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے ان 3 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ذکر ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اور انہوں نے خالصتاً سچ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر ان کے لیے بائیکاٹ کا حکم آیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کی توبہ کا اس میں ذکر ہے۔ وہ 3 صحابہ اکرام کون ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دین کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر سارے طبقات، سارے لوگ علم دین کے حصول کے لیے وقت نہیں دے سکتے تو مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے اور وہ علم دین سیکھے، پھر وہ واپس آ کر وہ لوگوں کو دین سکھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے لوگ علم دین چھوڑ دیں گے تو وہ سب گناہگار ہوں گے، لیکن چند یعنی ایک جماعت عمل کرے گی تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رؤوف الرحیم ہے مومنوں پر، اور ان پر مومنین کا کسی مشقت میں مبتلا ہو جانا گراں گزرتا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اور ان 2 آیات کو بڑا مجرب سمجھا جاتا ہے۔
ان کی فضیلت میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس وقت آپ حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ شفقت دیا، تو حاضرین اور اہل مجلس نے آپ سے اس عظیم الشان انعام کی وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انعام انہیں کس وجہ سے مل رہا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے انہیں مل رہا ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر صلی اللہ علیہ یا محمد ان الفاظ کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بڑا کام ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو، کاروباری طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جو آج کل ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر امراض کا ایک بڑا طبقہ شکار ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا مجرب ہے، آپ اس کا ورد کیجئے۔ یہ آیت مبارکہ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 51 نمبر ہے۔ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ یونس کہتے ہیں۔ آپ کی قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور بڑے شاندار انداز میں بیان فرمایا کہ جس قوم کے بارے میں اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو اس پر عذاب آ کر رہا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں رسوا کرنے والے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس پوری بات کا ذکر ہے تو اس لیے اسے سورہ یونس کہتے ہیں۔ سورہ یونس میں 109 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید کے اثبات پر دلائل بیان کیے گئے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس کی مثل لے کر آؤ۔ یہ چیلنج اب تک برقرار ہے، کوئی بھی قرآن کی مثل، سورت کیا، کوئی آیت کیا، کوئی ایک لفظ قرآن کی مثل جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فصاحت و بلاغت میں اور عربی لغت میں، عربی زبان میں اس کو اتارا ہے، آج تک کوئی بھی اس کے مقابلے پر کوئی صورت نہیں بنا سکا۔ یہ چیلنج اب تک برقرار ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کا ذکر کیا کہ ہماری جو یہ زندگی ہے اس کے بعد ایک موت آئے گی، پھر موت کے بعد ہماری دوبارہ زندگی ہے۔ اس زندگی پر آج کل لوگ قدغن لگاتے ہیں، اور اس زندگی کے حوالے سے وہ لوگوں کا تصور ختم ہو رہا ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے اور جی لے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو زندگی گزارنے کے اصول و قوانین دیے ہیں، مسلمان اس کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، اور ایک مسلمان کے ذہن میں، اس کے عقیدے میں، اس کے نظریے میں یہ بات شامل ہے کہ ایک دن اس کو موت آئے گی، اور موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اسے کہتے ہیں حیات بعد الموت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری زبان سے سب سے پہلے یہ نکلتا ہے کہ فلاں شخص نے ہم پر کوئی جادو کروا دیا ہے اس لیے ہمیں نقصان پہنچا، یا فلاں شخص نے ہمیں یہ فلاں ہمارے لیے معاملہ کیا تو اس لیے ہمیں ترقی مل گئی، ہمیں نفع مل گیا۔ تو دعاؤں سے یقیناً برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں،
لیکن آپ یہ بات سوچیں کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی حادثہ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو زبان پر سب سے پہلے یہ لفظ آتا ہے کہ فلاں شخص نے ہم پر جادو کروا دیے، یا فلاں شخص کے کرائے سے ہم پر یہ بات پہنچتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے تو نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ بعض مرتبہ ہمارے لیے نقصان میں حکمتیں ہوتی ہیں اور اس حکمتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور زبان سے حرف شکایت نکالتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اہل صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی منانے کا تذکرہ ہے۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی امتوں کے اجمالی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اور اس بات پر اس سورت کا، سورہ یونس کا اختتام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و اختیار پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہر چیز ہے، اس بات پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے آخری صفحے پر سورہ ہود کا ذکر ہے۔ ترتیب کے مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 11ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 52 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ ہود کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی اس کی جو ابتدائی آیات ہمارے آج کے درس میں شامل ہوں گی، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا۔ یہ میں نے معزز ناظرین آپ کے سامنے آج کی اس 11ویں پارے کا خلاصہ اور اس کا اجمالی تذکرہ کیا۔ اب ہم اپنی اس 11ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 11ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے معزز ناظرین، اس میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سفر جہاد سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اور یہ جنگ تبوک کا موقع تھا۔ جنگ تبوک وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے مال و دولت کے ذریعے اس میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور وہ جنگ کے لیے گئے۔ تو اس میں چند صحابہ کرام اور کچھ منافقین، منافق وہ تھے کہ جو ظاہری طور پر تو وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا باطن کفر تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے حاضر نہ ہونے کا بہانہ بناتے، اس سے پہلے کہ وہ بہانہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے مطلع فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اسی سورت کی یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا اور ان کی شان کو بیان فرمایا، اور جنت کی دائمی نعمتیں ملنے کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آیت نمبر 133 کے اندر مالداروں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے، یہ مال پاک کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، اس بات کو بیان کیا۔ سامعین محترم، ماہ سیام ہے، اس ماہ میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بعض ہمارے دوست احباب اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، شیطان انہیں فقر سے، فاقہ سے، انہیں تنگ دستی میں مبتلا ہونے سے ڈراتا ہے اور سیدھے کام کا، سیدھے راستے کا حکم نہیں دیتا۔ تو شیطان کے مکر و فریب میں ہرگز مبتلا نہ ہو، بلکہ آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ آپ کا مال، جب آپ کے مال کی زکوٰۃ نکلے گی، بہت ساری بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے آپ بھی محفوظ ہوں گے اور آپ کا مال بھی محفوظ ہوگا۔ جسمانی طور پہ بھی برکتیں ہوں گی، روحانی طور پہ بھی برکتیں ملیں گی۔ زکوٰۃ کا جو اگر لغوی ہم معنی دیکھیں، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، اور یہی تزکیہ ہے، یعنی ظاہری پاکی بھی ہو
اور دل کی پاکی بھی ہو. انسان اپنے مال جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو پھر اس کا دل انشاءاللہ تعالی ضرور پاکیزہ ہو جائے گا. اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد درار کا ذکر فرمایا ہے جو کہ منافقین نے ابو عامر راہب تھا ایک، اس کے سازش سے بنائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر نئی مسجد تعمیر ہوتی یا کوئی صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں، وہاں آپ نماز ادا کر لیں تاکہ میں وہاں پر پھر نماز پڑھتا رہوں، تاکہ آپ کے قدموں کی برکتیں میرے گھر کو بھی نصیب ہو جائیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت لینے کے لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لے جاتے یا کسی مقام پر مسجد بناتے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھواتے تھے. اور جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما دیتے تو پھر وہ مقام برکتوں والا ہو جاتا، وہاں پر صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے. تو ابو عامر جو راہب تھا اس کی سازش یہ تھی کہ ایک مسجد تیار کی جائے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے تاکہ پھر یہ ہماری جو مسجد ہے یہ مستند مسجد بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اس مسجد کے مقاصد بیان فرمائے. اس مسجد کے مقصد کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس کا مقصد تھا کفر کو پھیلانا، اس کا مقصد تھا اہل ایمان کے درمیان تفرقہ بازی کو پھیلانا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنا کر رکھنا. یہ اس مسجد کے مقاصد تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ صحابہ کرام کو حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس مسجد کو بالکل گرا کر برابر کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. پیارے حبیب آپ اس مسجد کو اپنی نماز کی سجدہ گاہ بنائیں کہ جس مسجد کی اول دن سے بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. تو وہ مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد قباء ہے جس کی شان وراء الورا ہے اور جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلی مسجد ہے کہ جو مدینہ منورہ میں بنائی گئی، مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مدینہ میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں. تو معزز سامعین، آپ نے مسجد درار کے حوالے سے اور آپ نے سب سن لیا. علامہ اقبال کے یہاں پر مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. غالباً علامہ اقبال کے ہیں یا کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. ظاہری جو رنگ اور روپ ہے، ظاہری جو لباس ہے وہ تو علماء والا ہے، لیکن وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ اللہ سے دور کر رہے ہیں. تو شاعر نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یہ مسجد درار کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا. وہ صفات کیا ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہیں. اہل ایمان توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر یہی اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کی یہی طریقہ ہے، ان کی یہی صفات ہے جو بیان کی گئی. اہل ایمان کی صفات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ اہل ایمان جو اس وقت زندہ ہیں وہ ان پر عمل کریں. اہل ایمان کی صفات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جائے اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو سنوارا جائے. تبھی ان نیک صفات کو جب ہم عمل کریں گے، ان نیک صفات پر، ان صالحات پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی روشن ہوگی، ہماری عقبہ بھی روشن ہوگی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی
अनहुम, ये 3 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान थे जो जंग से पीछे रह गए थे। फिर इनके बारे में बायकॉट का हुक्म आया। इन्होंने आकर अपना सच सच मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दिया। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा बहाना तलाश करता कि वो समझ भी ना पाता, लेकिन हुजूर सच बात यह है कि मैं अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गया। इसी तरह दोनों सहाबा कराम ने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अपनी बात अर्ज कर दी तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा फैसला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह ही तुम्हारा फैसला फरमाएगा। फिर तमाम मुसलमानों को इनसे बात करने से मना फरमा दिया। सहाबा कराम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ऐसा अमल किया कि सब ने इनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अपने तो अपने, बेगाने तो बेगाने, अपने भी बात नहीं करते थे। और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद इन पर तंग हो गई थी। बड़ी सख्ती के दिन थे और वो ये खुद फरमाते हैं कि 50 दिन हमारे इस हाल में गुजर गए। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी से बांधा। ये अपने आप को बड़ी तकलीफ़ के अंदर रखते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को इनके हाल पर रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया। और जिस वक्त इनकी तौबा कबूल हुई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और चेहरा मुस्तफ़ा चाँद से बढ़कर चमक रहा था। अल्लाह अकबर। ये इन सहाबा कराम का इसमें तज़किरा है। और इसमें हमारे लिए सबक यह है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो तो उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि चुस्ती दिखानी चाहिए। सुस्ती का इलाज चुस्ती ही है और कोई चीज़ नहीं है कि वो सुस्ती को दूर कर दे। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म में हमेशा सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा चुस्ती दिखानी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुशरिक अल्लाह को छोड़कर ऐसे बातिल माबूदों को पूछते हैं जो उन्हें नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते। ये बुत परस्तों के बारे में है जो बुतों की इबादत करते हैं और वो नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते। वो कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। जो उनकी इबादत कर रहे हैं, जो बुत परस्त हैं, वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। इस बात को अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया। और यहाँ ये बात जहन में रख लीजिए अजीज़ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात को जहन में रख लीजिए कि मुशरिकों के बुत और तमाम माबूदान बातिला मिन दूनिल्लाह हैं, यानी अल्लाह के अलावा हैं। तमाम माबूदान बातिला मिन दूनिल्लाह हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे यानी औलिया इकराम अल्लाह ताला के इज़्न से उसकी बारगाह में शफाअत करेंगे। यहाँ जो सिफारिश का मना किया गया ये बुतान बातिला के लिए किया गया है, ये माबूदान बातिला के लिए किया गया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के इज़्न से ज़रूर भी ज़रूर सिफारिश भी करेंगे और अपने उम्मतियों की बख्शिश का सामान भी करेंगे। फिर इसी की सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। प्यारे हबीब, आप इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर मोमिनों को चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं, और ये कहीं बेहतर है उससे कि जो वो जमा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जहन में रख लीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत कौन है। अल्लाह का फजल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसकी रहमत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ से अहले इल्म इस बात को बयान करते हैं कि अल्लाह का फजल भी हुजूर है और उसकी रहमत भी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका फजल और उसकी रहमत मिलने पर खुशियाँ मनाने का जिक्र है। तो इसलिए वो दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सबसे अजीम दिन था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वो नेमत है कि जिस नेमत की वजह से इन सारी नेमतों का वजूद है। अगर ये नेमत ना होती तो किसी नेमत का वजूद ना होता, न ज़मीन, न आसमान, न आफ्ताब, न महताब, न चरिंद व परिंद, न अर्श व कुर्सी,
نہ لوح و قلم، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، غرض یہ کہ کچھ نہ ہوتا۔ خود رب کائنات حدیث قدسی میں اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا، فخلقت نور محمد، تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، اور سرکار علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو حضور تو اللہ کی رحمت ہیں، تو اس لیے حضور کی آمد پر خوشیاں منائی جائیں۔ خوشی کا جو بھی انداز ہو وہ خوشی منائی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک بات بیان کر کے پورا ایک اصول بیان کر دیا کہ خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی حضور کی جتنی شان بیان کی جائے وہ شان کم ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرت ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہمیں کیا ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو نہیں بھولیں گے، لہٰذا گناہگار امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آقا کو نہ بھولیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر ایک شعر لکھا، فرمایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حضور کو یاد کیا کریں، حضور کا ذکر کیا کریں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں، تاکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ ہماری طرف فرمائیں، ہمارے بگڑے ہوئے حالوں کو سیدھا کر دیں، ہماری حالتوں کو سنوار دیں، اور خاص ہمارے حال پر توجہ فرمائیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 سے اولیاء کرام کی شان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے، اس بات کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور ان کی بڑی اچھی شان بیان فرمایا کہ سرکش قوموں میں سے صرف یونس کی قوم ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔